الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره وبه ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی صدق رسوله النبی الکریم وفی مقامه قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ صدق رسوله النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی یا سیدی سہل لنا یا سیدی سہل لنا یا سیدی ہزار بار رسول جہان بمشق غلام ہنوز نام تو گفتت کمال بیت بیست نغمہ کجا و من کجا ساز سخن بہانائیس سوئے قطار نیکشم ناقائے بے زمان راہ لکھتا ہوں خون دل سے یہ الفاظ احمرین لکھتا ہوں خون دل سے یہ الفاظ احمرین بعد از رسول ہاشمی اللہ اس کا جواب کیا ہے؟ کوئی نہیں. تو پھر بولے نا بھائی سارے اس کا جواب آپ نے دینا ہے. یہی تو میری محنت ہے. مجھے پتا چلے پچھلے سال کون آیا تھا اور آج نیا کون آیا ہے. بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں. یہ وہ جواب دے گا جس کو پتا ہے اور جس کا عقیدہ ہے. کوئی نبی نہیں. یوں کر کے اعتراض آدھے کھڑے ہو گئے آدھے, لیکن یہ پہلے جملے میں ہی ہونے چاہیے تھے. مجھے یہ دہرانے کی ضرورت نہ پیش آتی. لکھتا ہوں خون دل سے یہ الفاظ احمری بعد از رسول ہاشمی. نہیں ابھی سارے دن نہ بولے ہیں نہ سارے ہاتھ کھڑے ہوئے. یہ نہیں ہوگا تو میں آگے نہیں چلوں گا. کوئی نبی نہیں آپ نے کہنا ہے, اور یہ دونوں ہاتھوں کا کراس ایسے کرنا ہے. ہاتھوں سے بھی بتانا ہے, زبان سے بھی اعلان کرنا ہے کہ حضور کے بعد اب کوئی نبی بعد از رسول ہاشمی, بعد از رسول ہاشمی. اچھا ابھی کچھ ہاتھ جو پیچھے مجھے نظر آ رہے ہیں مسجد کے دائیں بائیں ادھر کھڑے سارے کھولے. اچھا جس کو ہاتھ اللہ نے حضور کے صدقے دیے ہیں نا وہ حضور کے نام پر کھڑا کرے. بس بعد از رسول ہاشمی. ہاں کیسا ماحول بن گیا ہے. لوگ لینا کراس کریں اور نفی کریں ہاتھ سے بھی اور حضور اپنی زبان سے بھی کہ حضور کے بعد کوئی نبی بھی نہیں آ سکتا, کوئی پیدا نہیں ہو سکتا. بعد از رسول ہاشمی, بعد از رسول ہاشمی. بولے ابھی میں نہیں بولوں گا کوئی نبی نہیں, یہ آپ بولیں گے. ہاتھ بھی اسی طرح کرنا ہے. بعد از رسول ہاشمی. آواز دور تک جائے, دشمن کی گھروں تک تو کم از کم جائے. میں یہ نہیں کہتا ہوتا کہ آواز مدینے جائے, کیونکہ مدینے والے کی سماعت بڑی اعلیٰ ہے. وہ تیرے دل میں خیال آئے تو وہ بھی جانتے ہیں. یہ ہم پریشر جو ڈیولپ کر رہے ہیں نا, ہاتھوں کا, جذبوں کا, لفظوں کا, بلدوں کا, یہ پریشر ہم کسی دشمن کو بتانے کے لیے, اپنے بلے بلے کرانے کے لیے نہیں ہے. نہیں نہ اس لیول کا کوئی اور مقصد ہے. ہزاروں محفلیں ہوتی ہیں ذوق کے لیے, ہزاروں محفلیں ہوتی ہیں ثواب کے لیے. اللہ کی عزت کی قسم فقط ختم نبوت کی محفل ہے, ناموس رسالت کی محفل ہے, جو ثواب میں ملتا ہے, ذوق میں ملتا ہے. یہ تو جزوی بات ہے. نہ ثواب کا لالچ ہوتا ہے, نہ ذوق کا لالچ ہوتا ہے. ختم نبوت کی محفل فقط
نفل ہوتی ہے. تو محاذ پہ کبھی سپاہی نہ بندوق چھوڑتا ہے نہ کبھی لیٹتا ہے نہ سست ہوتا ہے نہ خوشگپیاں لگاتا ہے. محاذ کی محفل میں چوک و چوبند ہوتا ہے. یارو جب مراقبے کی محفل آئے تو خوب جی بھر کے مراقبہ کیا کرو. جب ثواب کی محفل آئے تو خوب مل کے بیٹھ کے ثواب انجزو آجزی سے کیا کرو. ارے جب کوئی اور معامل ہو تو بڑی محبت سے حضور کی بارگاہ میں ادب سے جھک کر سلام کے قدرے نذرانے پیش کیا کرو. لیکن یاد رکھنا جب بھی ختم نبوت اور ناموس رسالت کی محفل میں آؤ تو سینہ تان کے آؤ. کیوں کہ یہ صحیح نہیں, یہ رمل کی سنت ہے. دشمن کو سینہ بھی دکھاؤ, آواز سے للکار بھی پیدا کر اور اسے بتا کہ یہ محفل کوئی اور نہیں, ختم نبوت کے دیوانوں اور محافظوں کی محفل ہے. ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار خاتم الانبیاء کانفرنس, تاجدار ختم نبوت. میں پورے اپنے تجربے کی بنیاد پر یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں, تجربے کی بنیاد پر, ولایت کی بنیاد پر نہیں, کشف اور کرامت کی بنیاد پر نہیں, صرف تجربے کی بنیاد پر یقین سے کہہ سکتا ہوں اس کانفرنس کے دائیں بائیں قادیانی رپورٹ لینے آیا ہے. میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, قادیانی کسی نہ کسی روم میں دائیں بائیں کھڑا ہو کر رپورٹ لینے آیا ہے. میں اکثر یہ بات جلسوں میں کہتا رہتا ہوں, اور رپورٹ لے کے جاتا ہے. صبح میٹنگ ہوتی ہے, کیسا تھا, کیا تھا, علامہ محمد عمر حیات بارگی صاحب نے جو پروگرام کروایا کیسا تھا. اگر رپورٹ سے ہو جائے نہیں ختم نبوت پہ تو بات ہی کوئی نہیں ہوئی. ڈھیلے ڈھیلے ماٹے ماٹے لوگ بس بیٹھے گزار ان کا محفل ہو گئی بس, لیکن اس حوالے سے کوئی ہماری بات نہیں ہوئی. اگر یہ رپورٹ گئی تو کتنا خسارہ ہے. اور اگر یہ رپورٹ سے ہو جائے پوچھے ہاں جی کیسا پایا, کیا ہوا, وہ کہیں وہ کام بھی رہا ہو, ڈر بھی رہا ہو, زبان اس کی تھرا بھی رہی ہو, اور رپورٹ دے, وہ حیرت کی بات ہے. نا 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 نا, شمس المدارس کا جلسہ کوئی عام نہ سمجھنا. اس کا 80 سالہ بابا بھی جذبے سے لوٹ رہا تھا اور 12 سالہ بچہ بھی نبی کے نام پر روٹ رہا تھا. یہ رپورٹ آنی چاہیے. اگر یہ رپورٹ کی نا کہ ڈھیلے ڈھیلے تھے, خطیب اپنا خطبہ پڑھ کے سامعین آدھے سوئے ہوئے تھے, کوئی عمر کے ٹکٹ کے چکر میں کھڑے ہوئے تھے, بیٹھے ہوئے تھے, کوئی نا 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 نا, یہ رپورٹ نہ چاہے. عمرے کے ٹکٹ آپ کو ملیں گے, 2 خوش نصیبوں کو ملیں گے. یہ ٹھیک ہے, انعام رکھا ہے آپ کے آنے کا. حضور کی بارگاہ میں آنے کے انعام تو ہوتے ہیں نا. کوئی یہاں عمرے کے ٹکٹ میں لے جائے گا, کوئی وہاں سے حضور کی توجہ کی صورت میں لے جائے گا. انعام تو ہوں گے نا, خالی کوئی بھی نہیں ہے نہ, خالی یہاں سے جائے گا مت سمجھنا. 2 کو ملے گی, باقیوں کو ٹکٹ تو نہیں ملے گی, لیکن خالی نہ سمجھنا. اللہ کی قسم, کسی کو ٹکٹ کی خبر ملے گی, کسی کو تبسم مصطفیٰ کی خبر مل جائے گی. حضور مسکرا کے دیکھیں گے. ہر بات سینے کا دور لگانا ہے. وجہ تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار خاتم الانبیاء کانفرنس. یہ اس لیے پتہ کیا, ہر بار سینے کا دور لگا کے یار بات سن, پتہ نہیں یہاں بیٹھے رات 2 بجے 3 بجے تک تو کتنے نعرے لگائے گا. ایک بات میں تصور کی دینا چاہتا ہوں, ذرا دل کے کانوں سے سنا یہ میری بات. سارے جو کھڑے ہیں, بیٹھے ہیں, اندر ہے, باہر ہے, قریب ہے, دور ہے, تو ایک رات, آج کی رات صرف 3 بجے تک یا 2 بجے تک پتہ نہیں کتنے نعرے مارے گا. ہر نعرہ اس انداز سے مار کملی والے کو پسند آ جائے. بس وہ کچھ 100-200 نعرے مارے گا نا, کوئی ایک بھی اگر پسند آ گیا نا, اللہ کی قسم صاحب گنبد خضرا کو, تو تیرا اور میرا بیڑا پار ہو جائے گا, نجات ہو جائے گی. اس محبت سے نعرے کا جواب دینا ہے اور کفر کو بتانا ہے. ختم نبوت پہ گستاخیاں کرنے والے لٹیروں, ملعونوں, قادیانیوں, قذابوں, دجالوں,
تم جیل کے اندر ہی کیوں نہیں گئے؟ لیکن ہم یہ نہ رکنے والا قافلہ ہے نہ جھکنے والا قافلہ ہے. اغیار کو بتاؤ ختم نبوت کے نام پہ کل بھی قربانیاں دی تھی، پرسوں بھی دی تھی، روز اول سے دے رہے ہیں، قیامت کی صبح تک ہر سنی یا رسول اللہ کہنے والا ختم نبوت کا پہنا دے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار خاتم الانبیاء کانفرنس، علماء اہل سنت، اکابر اہل سنت، آستانہ عالیہ پیر مارو شریف. ابھی اتنی دیر میں نے لگائی ہے صرف آپ سے کوئی نبی نہیں کہلوانے کے لیے. اب بھی کسی کا ہاتھ نیچے رہا تو کسی کی زبان بند رہی تو وہ اپنی قسمت پہ کافی افسوس کرے گا. اب یہ شعر کو یاد بھی کرنا ہے، اپنی نسل کو بھی آگاہ تحفہ دینا ہے. لکھتا ہوں خون دل سے یہ الفاظ احمری، عبادت رسول ہاشمی. جوانوں سلام ہے، کھٹتے کھڑے تھے لیکن 3 مرتبہ یہ جواب دینا ہے تاکہ میں اپنی گفتگو آگے لے کے چلوں. عبادت رسول ہاشمی، عبادت رسول ہاشمی. اپنا تو یہ عقیدہ ہے بس صدق و یقین، اپنا تو یہ عقیدہ ہے بس صدق و یقین. عبادت رسول ہاشمی، عبادت رسول ہاشمی. کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں. کیوں کہ اصلاً یہ واقعہ ہے کہ ذات خدا کے بعد میرے نبی پہ ختم ہیں عظمت کے سلسلے. اما بعد انتہائی قابل قدر معزز محترم علماء کرام، سادات کرام اور قابل قدر بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، تحریک ختم نبوت کے جلال و شمع رسالت کے پروان، اللہ کا شکر ہے کہ آج اس شمس المدارس دارالعلوم شمس المدارس کے اس وسیع اور اس پنڈال میں مسلمان غیور مسلمانوں کا ایک جمع غفیر ہے جو ختم نبوت کانفرنس میں حاضر ہے. دعا ہے میری اور آپ کی حاضری اللہ اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آج کی اس کانفرنس کی صدارت پیر طریقت رہبر شریعت عکس فقیر خواجہ صاحبزادہ محمد حسن باروی مدہ ذلہ العالی. آپ صبح کی نشست اور آج کی نشست ان کی زیر صدارت ہے اور اس اسماء قائد اہل سنت فخر اسلام حضرت ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی صاحب زیدہ مجدود، آپ کا خطاب ابھی اب سماعت کرنے ہیں. میرے بات کریں اور دن کی نشست میں ہم جیسے آپ علماء کرام کو سنا، آج بھی ابھی بھی آپ سماعت کریں گے. اور عزت مآب واجب و تقدیم حضرت پیر سید غیاث محمود صاحب چراہی نقشبندی زیدہ مجدود اور حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر محمد عبدالحلیم غفوری صاحب مرشد آباد شریف پتھر اور دیگر بزرگان دین اور علماء کرام جن کے میں اسماء مبارکہ سے شناسانی ہوں، سب کو سلام محبت. اور برادر محترم نقیب محفل جنہوں نے بڑی محبت سے اور اپنی ایک خاص انداز میں جس کا میں اہل نہیں ہوں، انہوں نے اس محبت سے اتنی محبت سے نوازا، انہوں نے تو کمال ہی کر دی. اللہ تعالیٰ انہیں اس محبت کا اجر دے. میں اس قابل نہیں ہوں، میں تو گناہگار شاہ ایک انسان ہوں. میری مراد جناب غلام مولانا غلام مرتضیٰ ساجد باروی صاحب اور یہ نام نہ لوں تو بخیلی ہوگی. میزبان محفل عزت مآب جنرل تحفظ ختم نبوت آسمان ناموس رسالت شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا محمد عمر باروی عمر حیات باروی صاحب زیدہ مجدہ حافظ اللہ تعالی محتمم و شیخ الجامعہ حاضر اور ان کی پوری علماء کی مدرسین تھی اور ان کے جامعہ کے تمام طلباء جنہوں نے مہینوں کی محنت کے بعد کئی راتیں اور دن لگا کر آپ کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی.
ڈیرے ڈیرے گلی گلی کارنر کارنر میٹنگز کر کے جا کے انہوں نے آپ کو دعوت دی آ جاؤ یار ان کے پختوں پہ کیوں نہ میں ناز کروں. کوئی جاتا ہے جناب ہمارا ایم پی آ رہا ہے خدا کے لیے جلسے پہ آنا ہماری عزت رہ جائے. کوئی جاتا ہے جناب ہمارا چودھری آ رہا ہے آپ ہمارے اس کٹھ میں آنا ہماری عزت رہ جائے. سلام ان بچوں اور نوجوانوں کو میں کیوں نہ کروں جو گلی گلی مہینہ بھر سے گئے اور صرف اس لیے گئے کہ ختم نبوت کے لیے آ جانا. قابل ستائش ہیں لوگ جو حضور کی ختم نبوت کے لیے دن رات محنت کرتے رہے. میں انہیں یہ کلمات مبارکہ اور تحسینی کلمات نہ پیش کروں تو میری بات مکمل نہیں ہوتی. اب ابتدائی توحیدی کلمات کے بعد آج جن کو بھی رشید صاحب نے سماعت کی اور میرے بعد اہل اسلام کا عظیم نام اہل سنت کا ایک عظیم نام وہ بھی آپ سے مخاطب ہوں گے. پہلا سوال یہ ہے کہ یہ ختم نبوت کی کانفرنس ہم کیوں کرواتے ہیں. کچھ چیزیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. اور بھی نام ہے حضور رحمت للعالمین ہے تو ہمیں رحمت للعالمین ہر سال کانفرنس کروانی چاہیے. حضور شفیع المذنبین ہیں ہمیں شفاعت کی کانفرنس کروانی چاہیے. میلاد کی حقیقت یہ کیوں بار بار کرواتے ہیں. اور بھی حضور کے اوصاف جمیلہ اور کمالات عالیہ ہیں ہم بطور خاص ختم نبوت ہی کی کانفرنس کیوں کرواتے ہیں. جواب یہ ہے کہ رحمت للعالمین کا منکر کوئی نہیں. بات سمجھ آئیے رحمت للعالمین کا منکر کوئی نہیں. اس لیے ہمیں ضرورت نہیں پیش آتی. سب مان رہے ہیں تو بس ٹھیک ہے. جہاں جہاں شفاعت محمدی کا کوئی منکر ہوگا وہاں شافع معیشت کانفرنس ہوگی. ٹھیک ہے. اور جہاں کوئی اہل بیت اطہار کی عظمت سے دل کھینچتا ہو وہاں عظمت اہل بیت ہوگی. جہاں عظمت اصحاب رسول سے کسی کا سینہ جلتا ہو وہاں اصحاب رسول کی بات ہوگی. تو جہاں حضور کی ختم نبوت کا کوئی منکر رہتا ہو اور حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے حضور کے بعد کسی اور کو کسی معنی میں کسی طرح میں ذلی بروزی تشریحی غیر تشریحی کسی بھی صورت میں وہ نبوت کا تصور دیتا ہو وہاں پہ ختم نبوت کانفرنس کرنا ختم نبوت کے جلسے کرنا ختم نبوت کا نعرہ لگانا صرف ثواب ہی نہیں بلکہ فرض بن جاتا ہے. وہاں فرض بن جاتا ہے. یاد رکھیں میں عالم نہیں ہوں لیکن میری بات کی علماء میری مسلک کے تائید و تصدیق کریں گے. نماز فرض ہے روزہ فرض ہے حج فرض ہے لیکن اللہ کی عزت کی قسم ناموس رسالت اور ختم نبوت کا حفاظت کرنا ان ارکان دین سے بھی زیادہ اہم فرض ہے. نماز کی قضا ہو سکتی ہے ناموس رسالت کی پہراداری کی قضا کوئی نہیں ہے. جس کو یہ بات سمجھ آئی ہے جملہ نماز کی قضا روزے کی قضا حج کی قضا ہو سکتی ہے. حضور کی عزت پہ حملہ ہو پہراداری نہ دی جائے اس کی قضا کوئی نہیں. ختم نبوت اتنا حساس مسئلہ ہے. یاد رکھیں اللہ کی بارگاہ میں اللہ نے ایک بندوں کو راستہ دکھا دیا. یہ ہدایت کا راستہ ہے حق کا راستہ ہے یہ گمراہی کا راستہ ہے. جو گمراہی پہ چلے جی جو حق پر چلے انعام پائے گا جو حق سے ہٹے گمراہ ہو جائے گا. تم سارے گناہ بھی کر لو نا سارے گناہ بھی کر لو اللہ کہتا ہے میں ایک لمحہ دل میں خیال کر معاف کر دوں گا. لیکن جو شخص شرک کرتا ہے رب کی بارگاہ میں اس کی سخت وعید ہے. اسے ظلم عظیم کہا گیا اس کی کوئی جگہ نہیں. اس میں رب غیرت کھاتا ہے. یاد رکھنا حضور علیہ السلام اپنے امتی کے ہر گناہ کی شفاعت کر دیں گے
لیکن اپنی عزت کی بے غیرت کی شفاعت نہیں کریں گے۔ ختم نبوت پہ پہرا ہو، ختم نبوت پہ حملہ ہو چکا ہو، پہرا دینے کے لیے علامہ عمر حیات بارگی صاحب بلائیں یا کوئی اور عالم دین بلائے، یا کوئی اور سنی جوان بلائے، اور وقت بھی ہو، پیشہ بھی ہو، طاقت بھی ہو، موقع بھی ہو، پھر ختم نبوت کا پہرا نہ دیا جائے، اس کی قضا زندگی بھر نہیں۔ مت سمجھنا کہ یہ ختم نبوت کا مسئلہ صرف مولویوں کے ذمہ لگا دیا گیا، وارثان محراب و منبر کے ذمہ لگا دیا گیا۔ مت سمجھنا یہ ہر کلمہ پڑھنے والا جو حضور کا کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو حضور کو امتی کہلواتا ہے، اللہ کی قسم ہر اس کلمہ گو کے ذمہ یہ فرض ہے کہ وہ ختم نبوت کی پہراداری میں اپنا کردار ادا کرے۔ میں بھی اپنا گریبان کٹورتا ہوں، آپ بھی رات کو جا کے دیکھیے گا، میں بھی اپنی گزشتہ زندگی کا احتساب کرتا ہوں، آپ بھی اپنی گزشتہ زندگی کا احتساب کریں۔ ہم نے ختم نبوت کا کب کہاں اور کیسے پہرا دیا ہے؟ کبھی دیا پہرا؟ اس کو غور کرنا ہے، سوالیہ نشان ہے۔ میں اس سوال کی طرف لوٹ رہا ہوں کہ یہ ختم نبوت کی کانفرنس ہم کیوں کرواتے ہیں؟ یہ فقط اس لیے کرواتے ہیں ثواب ملے گا، ذوق ملے گا، اجر ملے گا۔ یہ ساری باتیں جزوی ہیں، اصل بات کیا ہے؟ ہم نے اس قوم کو، اہل سنت کو، عوام کو، مسلمانوں کو یہ بتانا ہے قادیانی فتنہ کتنا خطرناک ہے اور اس کے کفر یا عقائد کیا ہے، تاکہ کل کو سادہ لو مسلمان معاشر کے دن یہ نہ کہہ سکے مجھے تو کسی نے بتایا نہیں تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میرا تو ماما بھی مرضی تھا، میرا تو چاچا مرضی تھا، میرا تو چودھری مرضی تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمارے تو محلے کا ڈاکٹر مرضی تھا، مجھے تو بتا ہی نہیں دیا، ان علماء نے مجھے بتایا ہی نہیں۔ یہ کانفرنسز اس لیے کرواتے ہیں قیامت کو تیرا جواب ختم ہو جائے تاکہ تجھے آج پتا ہو، اپنا عمل کی تیاری شروع کر دے۔ یاد رکھ، عقیدہ ختم نبوت قرآن کا بنیادی اہم عقیدہ ہے۔ 100 قرآن پاک کی آیات اس عقیدے پر دلالت کرتی ہے، 100 ایک نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 100 آیات مبارکہ اس عقیدے پر دلیل ہے۔ 210 حدیث مبارکہ اس عقیدے کی وضاحت صراحت بیان کرتی ہے۔ پورے کل 1.25 لاکھ صحابہ کا اس پہ اجماع ہے کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ 1400 سال سے پوری امت اس بات میں متفق ہے، غیر مشروط متفق ہے کہ حضور اللہ کے آخری، بولیے ذرا، حضور اللہ کے آخری۔ آج کانفرنس میں مجھے نئے لوگ نظر آ رہے ہیں، یقیناً بہت سے نئے لوگ ہیں، تو میں کوشش کروں اپنی گفتگو کو بیس سے شروع کر کے آگے لے چلوں، اور ایک جملے میں اپنی ساری بیس بنا کے آپ کو دے رہا ہوں۔ عقیدہ ختم نبوت ایسا ہی عقیدہ ہے جیسا عقیدہ توحید ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو نئے لوگ اپنے پرانے سارے بیٹھے، ان سے پوچھتا ہوں، جواب مل کے دینا ہے۔ کیا عقیدہ توحید کا مطلب سادہ سا ہے نا کہ اللہ بہت خوب، کتنا سادہ ہے کہ میں بولا بھی نہیں ہوں، آپ بول پڑے۔ عقیدہ توحید کا مفہوم سادہ سا کیا ہے؟ اللہ، بولیے اللہ۔ اچھا، دوسرا سوال آپ سے پوچھتا ہوں، کبھی کسی دور میں اللہ دو رہے ہیں؟ جن کو پتہ ہے وہ ہاتھ نفی میں ہے اور بولے بھی، کیا اللہ دو رہے ہیں؟ نہیں۔ یا آئندہ کو مشکل وقت آئے قیامت سے پہلے یا قیامت کے بعد، کیا ایسا ممکن ہے کہ اللہ دو ہو سکے؟ بولیے، جن کے ہاتھ نیچے میں کیا سمجھوں کہ وہ کوئی ہے معاملہ، تھوڑا سا ماحول بنا ہے نا، اپنا جواب دیں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ بولیے، اللہ دو ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ عقیدہ توحید کا مطلب ازل سے ابد تک یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، یہ ازل سے ہے
قیامت تک رہے گا. جتنا اہم ضروری اور بنیادی عقیدہ توحید ہے نا، اللہ کی قسم اتنا ہی بنیادی ضروری اور اہم عقیدہ ختم نبوت ہے کہ حضور علیہ السلام سے پہلے سچے نبی آ چکے ہیں. حضور علیہ السلام پر حضور کے سر انور پر ختم نبوت کا تاج سجا دیا گیا. اب قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا. جیسے یہ عقیدہ توحید ہے ویسے ہی عقیدہ ختم نبوت ہے. جتنا اہم وہ ہے اتنا ہی اہم یہ ہے. جب اس کے بارے میں شک نہیں ہو سکتا تو اس کے بارے میں شک کیوں وہ کریں گے؟ یہ بنیادی مقدمہ تھا عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے. اس کی آگے کہیں وہ کہہ لیں شاخ نکلتی ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت پہ کام کرنے والے کون تھے، قربانیاں دینے والے کون تھے، اس کی تحقیق میں کتابیں لکھنے والے کتنے تھے، وہ ساری ایک علیحدہ مضمون بن جاتا ہے. لیکن بنیاد یہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت عقیدہ توحید کی طرح اہم، بنیادی اور ضروری ہے. اس پہ میں امام اعظم سراج الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ نہ دوں تو بات میری ادھوری رہتی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کے بعد جو شخص آج کل ایک بڑا بیماری ہے سادہ لوگوں میں، لبرل لوگوں میں، روشن خیال لوگوں میں، وہ کہتے ہیں جناب کسی دی گل تو سننی چاہیے، کسی دی گل تو سننی چاہیے نا. وہ کی کہتا ہے گل سننا چاہیے رجے. اے مولویاں نے ایویں پردے پا کے ایویں پابندیاں لا چڑیاں ننڈی انہوں نے کول بھی نہیں جانا، انہوں دی گل بھی نہیں سننی. جناب گل سننا ایمان ساڑھے کول ساڑھا گل سننا چاہیے رجے. لالچ کیا ہوتا ہے؟ چاولوں کا، کھانے کا، چائے کا، میڈیسن کا، دوائی کا لالچ یہ. اور پردہ کیا ہمیں کیا کہلاتے ہیں؟ مولوی پابندیاں لگاتے ہیں، بات سننے میں کیا حرج ہے؟ وہ خطبہ وہ ٹی وی پہ دیتا ہے، وہ لندن بیٹھا ہے، سننے میں کیا حرج ہے؟ چلے اگر کوئی بات اچھی لگے تو تحقیق کرنی چاہیے نا. آگے سے یہ بولتے ہیں، ہمیں بولتے ہیں، ہمارے کارکنوں کو، تحریکی صحافیوں کو بولتے ہیں بات اچھی لگے تو اس میں تحقیق کرنی چاہیے نا. ان لوگوں کو میں یہ بات کرانا چاہتا ہوں، خبردار! ارے سینکڑوں سال پہلے امام اہل سنت، ارے سراج الائمہ، امام الائمہ، ارے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جس کی وجہ سے تو اور میں حنفی ہیں، وہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں، مجھ سے دلیل مانگ کے تو دیکھو، کوئی نشانی مانگ کے تو دیکھو، میں تمہیں دلیل دوں گا، میں تمہیں نشانی دوں گا. اگر کہتے ہو تو میں تارے توڑ دیتا ہوں، اگر کہتے ہو تو میں بادلوں کا رخ موڑ دیتا ہوں، اگر کہتے ہو تو درختوں کو جلا دیتا ہوں، اگر کہتے ہو تو مردوں کو زندہ کرا دیتا ہوں. ایسی کوئی بھی بات کہہ کر کہے کہ تو دلیل مانگو میں دیتا ہوں. امام الائمہ امام اعظم نے فرمایا ارے جو بندہ یہ سوچ کر اس سے دلیل مانگنے کے لیے کہے کہ تم دلیل بتاؤ، چاند کو ٹکڑے کر دو، تارے گرا دو، زمین سے اچانک سے سبزہ اگا دو، بارش برسا دو، یا کسی اور طرح کی کوئی دلیل مانگی، امام اعظم فرماتے ہیں وہ دلیل بعد میں آئے گی، ایمان تیرا پہلے چلا جائے گا. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار خاتم الانبیاء کانفرنس. دلیل بعد میں آئے گی. وہ بجو کرے گا کیا کیا نہیں کرے گا وہ تو ہمیں پتہ ہے. وہ بجو، وہ لعین، وہ قذاب کرے گا کیا نہیں کرے گا وہ تو بات کا مسئلہ ہے. سوال کرنے والے ایمان چلا جائے گا. کیوں؟ دلیل یہ ہے کہ جب تو اس سے دلیل مانگ رہا ہے نبوت کی، اس کی سچائی کی دلیل مانگ رہا ہے، تو تیرا 100 قرآن کی آیتوں سے ایمان اٹھ گیا. سمجھے گئے؟ 100 قرآن کی آیتوں سے ایمان اٹھ گیا، 210 حدیث مبارکہ سے تیرا ایمان اٹھ گیا. جب قرآن اور حدیث سے ایمان ہی اٹھ گیا، اب وہ دلیل آئے یا نہ آئے، ایمان تو گیا نا. اس لیے سوال نہیں پوچھنا، کوئی اور بات ہے ہی نہیں، بس ایک ہی بات ہے.
اللہ کے قرآن میں آ گیا, مصطفیٰ کے فرمان میں آ گیا کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں. حضور نے خود درجنوں سینکڑوں مرتبہ فرمایا میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں. 210 مرتبہ مصطفیٰ منبر پہ, میدان میں, مسجد میں, حرم میں, کعبہ میں, مختلف جگہ پہ حضور فرماتے ہیں تیرا حضور کی زبان پر اعتماد اٹھ گیا تو ایمان کاہے کا بچے گا. ایمان کس چیز کا نام مجھے کہتا ہے. اس لیے ختم نبوت پہ کسی قسم کا شک و شبہ علماء بیان کرتی ہے. جملہ میں پیش کر دیتا ہوں, علماء جو بیان کرتی ہے. علماء فرماتے ہیں کہ کسی بھی ضروریات دین میں سے کسی ایک ضرورت دین کا انکار کرنا کفر ہے. یہ طالب علم میں میرے ساتھی ہیں نا, مدارس میں پڑھتے ہیں یا کالج یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں, میں بطور خاص ان کے لیے جملہ پیش کر رہا ہوں. کیا کروں پیچھے ہونے کی عادت سی بڑی ہے, ان کا حکم ہے کہ مائک پہ رہو, لیکن وہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے. یہ جملہ بطور خاص مدارس اور یونیورسٹیز کے طالبہ کے لیے علماء نے لکھا شرعی اصول ہے کہ ضروریات دین میں سے کسی ایک ضرورت کا انکار کرنا کفر ہے. کیا ہے؟ اور یہ کیا ہے؟ لیکن اگلا جملہ بڑا بھاری ہے, لیکن ان ضروریات دین میں سے ایک ختم نبوت ہے جس کا انکار کرنا ہی کفر نہیں, اس میں شک بھی کر لیا تب بھی کافر ہو گیا. میں دوبارہ دہرا دوں آپ کے لیے کہ باقی ضروریات دین کا انکار کرنے کے بعد کفر آئے گا. اور عقیدہ ختم نبوت وہ ضروریات دین ہے, انکار ابھی کیا بھی نہیں, صرف شک کر لیا ہے تب بھی کافر ہو جائے گا. اور اسی اصول پر امام اعظم ابو حنیفہ نے فتویٰ دیا کہ جو کسی جھوٹے مدعی نبوت سے دلیل بھی مانگے گا تب بھی کافر ہو جائے گا, اس شک پر کہ تو سچا ہے کہ نہیں. ایک جملہ معترضہ ہے وہ بیان کر دوں, وہ یہ ہے کہ ہم جب مناظرے میں بیٹھتے ہیں نا رضائیوں کے ساتھ, تو پھر سادہ لوگ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ ان کو تو پتہ نہیں ہوتا, انہوں نے تقریریں سنی ہوتی ہیں, تو مناظرہ اور انداز ہوتا ہے, اس کی گراؤنڈ ریئلٹی اور ہوتی ہے. تو ہم جب کہتے ہیں نا مرزائی سے ہاں لا بھائی دلیل کوئی مرزے کے سچے ہو سکتے لا دلیل لا, تو بعد میں نکل کے نا غلطی ایک دفعہ ایسا ہوا, نکل کے نا شہزادہ چراہی بیٹھے نکل کے نا وہ کہنے لگا جی ایک پاسے تسی تقریراں کر دیو کہندے ہو جڑا او دے کولوں دلیل منگی وہ بھی کافر ہے, تے تسی آپو مناظرے دلیل منگی انہاں کولوں, تے تسی ہن کی ہوئے؟ میں کہا اسی ہاں کافر ہوئے. کہنے لگا اپنی باری مسئلہ اور وٹ اور, میں کہا تو تھوڑا جا پڑھے ہے نا دین ہے, تھوڑا جا سنی نا, پوری گل نہیں نا سنی. کہتے وہ کیا؟ میں نے کہا بات یاد رکھ, دربار نمرود میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ میرا رب تو وہ ہے, تو اس وقت نمرود نے کہا تھا کیا نشانی ہے تمہارے رب کی؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا میرا رب تو وہ ہے جو مردے کو زندہ اور زندے کو مردہ کرتا ہے. اگر تو رب ہے تو پہلے دیکھا, اس نے کہا یہ کیا بات ہے, ایک 302 کے قیدی سزائے موت والے کو پکڑا چھوڑ دیا, راہ جاتے بے قصور کو پکڑا اور قتل کروا دیا, کہا یہ بات تو میں بھی کر سکتا ہوں. تو یہ بات اگرچہ معیار پر نہیں تھی لیکن ابراہیم علیہ السلام نے پاس نہیں کی. ہماری اس کے بھی تھے, حضرت ابراہیم کے بھی ساتھی تھے, تو حضرت ابراہیم نے ایک اور بات کی, کہا نہیں نہیں میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے مغرب پہ غروب کرتا ہے, اگر تو رب ہے تو سورج کو مغرب سے طلوع کر. بات کو سمجھیں گے نہیں؟ دلیل حضرت ابراہیم نے مانگ لی, اگر تو رب ہے تو سورج کو مغرب سے طلوع کر. کیوں مانگی؟ حضرت ابراہیم کا دلیل مانگنا کسی شک کی بنیاد پر نہیں تھا کہ یہ شاید سورج لوٹا سکتا ہے, نا بلکہ حضرت ابراہیم کا ارادہ, نیت اور علم اور یقین یہ تھا میں اسے یہ معیار دیتا ہوں یہ سورج نکال نہیں سکے گا, سادہ لو نمرودیوں میں ذلیل ضرور ہو جائے گا, سادہ لو نمرودیوں میں ذلیل ہو جائے گا, اس کی ربوبیت کا بھانڈا پھوٹ جائے گا.
ہم جب مرضیوں سے دلیل مانگتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ شاید وہ سچا ہے، بلکہ اس کا مطلب مقصد اور مدعا یہ ہے کہ ان سے دلیل مانگ کے ابھی ان کا پانڈا پھوڑو تاکہ ان کے ساتھ آنے والے مرضیوں کو بھی پتا چلے مرزا کڈا کتے دا پتر ہے۔ مرزا کڈا نہیں کہنا سارے سب نے علامہ سنی میں پرسوں ہی کل تانگریاں والے سب پرسوں ہی گھوٹے والے راہ ایک سامنے کتے کرنے نے دی گھٹی جائی دینا کتے بڑے بیدر ہیں تو کہنے نے جناب مجمع جو ساڑھی اتنی بستی مرزین ساڑھی نہ رہا دیتا ہے۔ اور یہ بات ہمیں سید فیض الحسن عالم عربی نے بتائی تھی، یہ مکالمہ ان کا ہے بنیادی طور پر، لیکن ہم اس لیے دہراتے ہیں عام لوگوں کو پتا چل جائے کہ کتے بھی مرضی سے غیرت کھاتے ہیں اور کلمہ پڑھنے والے مسلمان تو کیوں نہیں کھا سکتا؟ آپ نے سمجھے نہیں ہے جی اندر بچی دینا تے بولو سبحان اللہ۔ بھئی کتا بھی مرضی سے نفرت کرے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان اس سے چپیاں لگائے، کتے جتنی بھی غیرت نہیں مسلمان، اس سے آگے میں کیا کہوں؟ آپ میں سننے کا ادارہ نہیں مجھ میں کہنے کی ہمت نہیں شاید۔ نعرہ تکبیر، نعرہ ختم نبوت، نعرہ ختم نبوت۔ کتا اپنے مالک کی رزق غالی کر کے اپنی غیرت کا ثبوت دیتا ہے۔ اے مسلمان کھاتا تو گنبد خضرا کا صدقہ ہے، یاری مرضیوں سے لگاتا چوکھٹ پہ پلنے والے کتے سے بھی کیا غیرت کم ہو گئی؟ آپ کو نہیں کہہ رہا، آپ کو نہیں کہہ رہا، آپ تو غیرت مند ہو جو آئے بیٹھے ہو۔ میں ان کو کہہ رہا ہوں جو چپیاں لگاتے ہیں، میں ان سے کہہ رہا ہوں جو رشتہ داریاں کرتے ہیں، میں ان سے کہہ رہا ہوں جب بھی حق اور باطل کی جنگ آتی ہے نا تو کئی زبانیں کھول کے مرضی ہے نہیں مرضی نے تے گستاخی کی تھی کوئی نہیں۔ کیوں ساجد پاروی صاحب اینڈ نہیں ہوا؟ ایسے مرضی نے تے گستاخی کی تھی کوئی نہیں جناب ہے، میں مسلمان متشدد ہوئے نہیں۔ میں ان لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کم از کم کتے جتنی تو غیرت رکھ لو، جس کا کھاتے ہو جب بات آئے تو اسی کی عزت کیا کرو، دائیں بائیں شائع نہ ہوا کرو۔ ختم نبوت فقط غیرت کی بات ہے، غیرت والا اس میں بات کرتا ہے، غیرت والا اس میں بات سنتا ہے، دوسرا سن بھی نہیں سکتا، یہ موضوع ہی غیرت والا ہے۔ مرزا قادیانیوں سے ہمارے قادیانیوں سے ہمارا جھگڑا کیا ہے؟ مرزا قادیانی کے دعوے سنیے ان لوگوں کے لیے جو نئے آئے ہیں۔ مرزا نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، ہمارا جھگڑا کیا ہے یار؟ لوگ کہتے ہیں کلمہ بھی وہی پڑھتے ہیں، نماز روزہ حج زکات بھی وہی کرتے ہیں، پھر ہم انہیں کیوں کافر کہیں، کیوں انہیں ان سے جھگڑا کریں؟ سنو میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، ریفرنس موجود ہے، مرزے کی اوریجنل کتابیں نیٹ پہ بھی موجود ہیں، آپ چوبارہ اور لیا کے مرزیوں کے پاس لائبریریوں میں موجود ہوگی۔ بات جو کہہ رہا ہوں ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، ایک بھی مرزی کا حوالہ مرزے کی کتاب کا حوالہ غلط ہو چوبارے کی چوک پہ گولی لکھ کے دیتا ہوں، مار دو خون معاف۔ اور اگر میری بتائی ہوئی باتیں مرزے کی کتابوں میں ثابت ہو تو مرزیوں میں تمہیں گولی نہیں ماروں گا، میں اتنا کہوں گا مرزے کی کتابوں سے میرے بتائے گئے حوالے دے اور مرزے پر لعنت بھیج کر فقط حضور کا امتی بن جا۔ آپ اتنی ذوق سے سبحان اللہ کہیں کہ مرزیوں کے دل میں سوال پیدا ہو جائے، وہ تحقیق کرنے کے لیے لگ پڑے، اتنی تو پیار سے کہتے سبحان اللہ، اتنی محبت سے کہ ان کے دل میں اشتیاق پیدا ہو تحقیق کرنے کا۔ سنو مرزا قادیانی کا دعویٰ، مرزا قادیانی نے جہاں محدث مجدد مسیح موعود اور ذلی نبی، بروزی نبی، تشیع نبی، غیر تشیع نبی اور مسیح مثل مسیح، مسیح مسیح، عین مسیح اور افضلیت عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا، یہ ایک طرف مرزا قادیانی نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ نئے لوگوں کے لیے 5 منٹ لوں گا۔ مرزا قادیانی نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 113۔ مرزا قادیانی نے آگے تذکرہ نامی کتاب ہے مرزے کی مجموع الہامات،
اس میں مرزا قادیانی نے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ خدا کا باپ ہونے کا دعویٰ کیا ہے. اب وقت کے دامن میں گزارش نہیں، وہ ساری باتیں میں پڑھ نہیں سکتا، میں اس کا خلاصہ سنا رہا ہوں. بات غلط ہو تو جواب کا ذمہ دار ہوں. مرزا قادیانی نے نعوذ باللہ خدا کا باپ ہونے کا دعویٰ کیا، اور اسی تذکرہ کتاب کے اندر مرزا قادیانی نے نعوذ باللہ خدا کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کیا. مرزے پہ لعنت. یہ بھی ہمارے ذمہ ڈال دیا آپ نے، آدھا کام تو آپ کریں نا یار. مرزے پہ لعنت. پتہ چلے کہ رپورٹ مرزیوں کو جا رہی ہے، جائے گی. مرزے پہ لعنت. اب یہ نعرہ میں نہیں لگاؤں گا، آپ کی طرف سے آنا ہوگا. مرزا پہ لعنت. 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 اب سنیے آگے. ہاں بخشے میں. مرزا قادیانی نے خدا کا باپ، خدا کا بیٹا، نعوذ باللہ. اور حد ہو گئی. مرزا قادیانی کا مرید قاضی یار محمد قادیانی اپنی کتاب اسلامی قربانی ٹیکسٹ نمبر 34 میں لکھتا ہے کہ مرزا قادیانی نے خدا کی بیوی ہونے کا بھی دعویٰ کیا ہے. مرزا قادیانی کی توہین اور خرافات کا سلسلہ آگے بڑھا. اس نے تمام نبیوں کی گستاخی کی اور لکھا کہ ہر نبی اور ہر رسول میری قمیض کے نیچے چھپا ہوا ہے. ہر نبی اور رسول کی توہین کی مرزا لعنتی نے. اور اس سے پڑھ کر ظلم کی انتہا کرتے ہوئے اس نے حضور کے روضہ پاک کی توہین کی، اور خود سرور انبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی نالین میں لگنے والی مٹی میں بھی عیب کوئی نہیں ہے. نہیں، جن کے نالین پاک میں لگنے والی مٹی میں بھی عیب کوئی نہیں ہے. اس ہستی کے بارے میں یہ بدبخت زبانیں دراز کر کے پھونکتا رہا. کتابوں میں موجود ہے، لکھا ہے اس نے کیا کیا بکواس کی. اس نے کہا مجھے، میں یہ دہراتا نہ کبھی، لیکن مجھے میزبانوں میں سے ایک صاحب نے کہا کہ یہ ضروری ہے ذرا دہرا دے تاکہ کچھ لوگوں کے ذہنوں کو پتہ نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید مسئلہ اختلاف کا کوئی اور ہے. بتا دے مرزا قادیانی جھوٹا مدعی نبوت، جھوٹا مدعی رسالت، اور اس نے اللہ کی توہین اور انبیاء کی توہین اور رسولوں کی توہین، اور پھر اس نے سیدہ کائنات سیدہ آمنہ کے لال کی توہین کی اور بکواس کرتا ہے نقل کفر نباشت. اللہ اعوذ باللہ نعوذ باللہ نقل کفر نباشت. بکواس کرتا ہے کہ حضور عیسائیوں کے ہاتھ کا پنیر کھاتے تھے، حالانکہ مشہور تھا کہ اس میں سور کی چربی پڑی ہوتی تھی. مرزا پہ لعنت. مرزا پہ لعنت. مرزا پہ لعنت. مرزیوں پہ لعنت. مرزیوں پہ لعنت. مرزیوں کے حمایتوں پہ لعنت. اس نے کیا کیا بکواس کی نہ میری زبان غیب دیتی ہے. فقط یہ تو امت کے خابیدہ ضمیروں کو چھوڑنے کے لیے ایک آدھ جملہ آپ کو سنانے کے لیے نقل کفر نباشت ہوتا ہے بیان کر دیا. ورنہ اس سے کہیں آگے اس نے غلاظت پکی ہے، کہیں آگے اس نے بکواسات کی ہے، خرافات کی حد کر دی اس نے. اتنی بڑی گستاخیاں، زبان لرز جاتی ہے خدا کی قسم کو نقل کرتے ہوئے بھی. اللہ نیتوں کو جانتا ہے، مالک دلوں کے بھید جانتا ہے. اے مالک پروردگار، ان جملوں کو کبھی میں نہ دہراتا اگر چبارہ اور گرد و نواز کے سادہ لو مسلمانوں کو حقیقت بتانا مقصود نہ ہوتی مرزیت. کبھی نہ دہراتا. لیکن میں آپ پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے، آپ سے نہیں، ان لوگوں سے جو کلمہ حضور کا پڑھ کر مرضیوں سے چپی لگا کے اور کیسوں میں ان کی وکالت، سپورٹ اور پیسہ اور فیور اور ایک ماحول بناتا ہے، ان سے پوچھتا ہوں غیرت اگر نام
کی کوئی چیز ہے؟ اگر تیری ماں نے تجھے حلالی تو بنایا ہے، حلالی پیدا کیا ہے اور ماں کا دودھ پیا ہے، مجھے اتنا بتا، جو مرزا ایسی بکواس کرے اور اس کو جو مرزائی حدیث کا درجہ دے اور اس کو قرآن کے درجے کے مقابل لائے، بتا اس مرزائی کی آپ بھی سپورٹ کرے گا یا حضور کی عزت کے لیے پیچھے ہٹ جائے گا؟ مرزائیوں کا جو یار ہے آقا کا غدار ہے، مرزائیوں کا جو یار ہے، مرزائیوں کا غدار ہے۔ میں نہ لگاؤں گا، جو آقا کا نوکر ہے وہ بولے گا، بس کسی دوسرے کو دعوت نہیں ہے۔ اسٹیج سے بھی میں یہ حوصلہ افزائی دوں گا، اسٹیج سے حوصلہ افزائی دوں گا، آئیڈیا سے سب سے حضور کا غلام ہے تو وہ بولے گا مرزائیوں کا جو یار ہے، نہیں، شک رکھ کے نہیں بولنا، پاک رکھ کے بول لینا۔ مرزائیوں کا جو یار ہے، آپ نے کہنے آقا کا دار ہے۔ مرزائیوں کا جو یار ہے، 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 دار ہے۔ وہ شخصادی غالباً لکھتے ہیں ایک عقائد میں، بزرگ سناتے تھے کہ کسی نے لکڑ ہارا، وہ کلہاڑا لے کر گیا نا، کلہاڑا لے کر تو درخت کو کاٹنے لگا، درخت کو کاٹنے لگا، لکڑ نے، درخت کی لکڑ نے بول کے کہا، اے کلہاڑے تو مجھے کیوں کاٹ رہا ہے؟ میں نے تیرا کیا نقصان کیا؟ کیا نقصان کیا؟ تو کلہاڑے نے پتہ کیا کہا؟ جواب سننا ذرا۔ کلہاڑے نے کہا مجھ سے شکوہ نہ کر اے درخت، اگر یہ شکوہ کرنا ہے تو مجھ میں پڑے دستے میں کر، جو لکڑی کا ہے یہ تیرا ہم جنس ہے، اس سے شکوہ کر، اگر یہ دستہ مجھ میں نہ ہو تو میں کبھی تجھے نہیں کاٹ سکتا۔ حضرت مسلمانوں میں وہ طبقہ جو مرزائیوں سے دوستی کرتا ہے، یاری کرتا ہے، وہ مرزائیوں کو جاری کر کے، مرزائیوں سے یاری لگا کے، دراصل وہ اسلام کی اس روح پرور عمارت کو گرا دیتا ہے، مسلمانوں کو کاٹتا ہے، مسلمانوں کے ایمانوں پہ حملے کرتا ہے۔ کیوں؟ یہ بات میں پلے سے نہیں کہہ رہا، فقط ایک عقائد نہیں، حضور کی حدیث کا سہارا لے رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص کسی بد مذہب کی عزت کرتا ہے نا، توجہ کرنا نا، بد مذہب، اور قادیانیوں سے بڑا بد مذہب کوئی نہیں ہے، جو کسی بد مذہب کی عزت کرتا ہے گویا اس نے اسلام کی عمارت کو گرا دیا۔ اے کلمہ پڑھ سے یاری لگانے والے، عدالتوں میں جا کر مرزائیوں کی ٹولے کی طرف کھڑے ہو کر مسلمانوں کو آنکھیں گھورنے والے، کلمہ نبی کا پڑھ کر بغیرتی کس سے کر رہا ہے؟ مسلمانوں سے نہیں، صاحب گنبد خضرا سے غداری کر رہا ہے۔ تجھے وارننگ دے رہا ہوں، تیرے ایمان کی حفاظت کر رہا ہوں، تیری عاقبت کی بقا سوچ رہا ہوں، باز آ جا، قادیانیوں سے تعلق ناتا توڑ دے۔ اگر تجھے کھڑا ہونا ہے نا تو جب بھی ناموس رسالت کے غلاموں کی باری آئے وہی جا کے کھڑا ہو جایا کر، تاکہ تیرا نام بھی حضور کے وفاداروں میں آ جائے۔ جو میں بات کہنا چاہ رہا تھا، جن کو پیغام دینا چاہ رہا تھا، امید ہے ان کے کانوں تک بات پہنچ جائے گی، اور بات پہنچتے ہی ہوگی۔ بات میں آگے چلاتا ہوں۔ قادیانی کتنی خرافات عقائد ہیں، یہ میں نے ایک جھلک دی آپ کو۔ اب ایک اور انداز پہ بات سنیے گا، اس محاذ پہ جو کام کرتا ہے نا وہ کون ہے؟ ہائے 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 ہائے، وہ کون ہے؟ آپ اکثر آتے ہو نا تو آپ پیر صاحب کے پاس آ کر، شاہ صاحب کے پاس آ کر کہتے ہو حضرت صاحب، شیخ الحدیث صاحب کے پاس، حضور مشکل بن گئی ہے، دعا کرے گا۔ توجہ میری طرف کرنا، میں مثال سے بات کر رہا ہوں۔
حضور مشکل بن گئی ہے، دعا کریں. شیخ الحدیث صاحب کے پاس آئے، شاہ صاحب کے پاس آئے، پیرا پارو کے پاس آئے، اور آستانوں پر گئے تو آپ نے دعا کرائی، جناب یہ مشکل ہے، حل ہو جائے، مشکل ہے، دعا کریں. کرواتے ہیں کہ نہیں کرواتے؟ بولو نا، سارے سنی بیٹھے ہو نا، کرواندے ہو نا دعا بزرگوں کو. لو میں آپ کو ایک نسخہ دے رہا ہوں، لے جائیں. نسخہ دے رہا ہوں، لے جاؤ. کیا تم آ کر بزرگوں سے، پیروں سے، سادات سے دعائیں کراتے ہو؟ یہ دعا کرانا کوئی ممنوع نہیں ہے، لیکن نسخہ اس سے بڑا دے رہا ہوں، اعلیٰ دے رہا ہوں. وہ کیا؟ کسی ولی کامل نے کہا ہے جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے، گنبد خضرا میں حضور اس کے لیے دعا کرتے ہیں. جسے حضور کی دعا مل جائے. بتاؤ نا، آج کل دو بندے لڑے ایک جگہ تھے، عربی صاحب وہ کہتے ہیں تم نے جانتا نہیں میرے پیچھے ایم پی اے دا ہاتھ ہے. وہ دوسرا پریشان ہو گیا بھی باقی ایم پی اے دا ہے بڑا خاص چیلا ہوئے گا، جب میں نے تمکیل آ رہے ہیں ایم پی اے دا ہاتھ ہوئے تھی آپوں باہر ہو جاندے انہوں تھانے آنے نہیں پوچھتے. اے میں گل سنی کہ میں وردہ حالت گم ہو کے نا خوشی نال وجد چاہ گیا. میں کہ شکر ہے مالکہ تیرا ختم نبوت تے کام تے لائے، کیونکہ گولڑے والے پیر نے آکھیا جڑا ختم نبوت کا کام کرے ہو دی کانڈ تے مصطفیٰ دا ہاتھ آ جاتا ہے. میں کہتی کہ ایم پی اے دا نوکر چاکر اپنے ایم پی اے کے حق دی وجہ تو ایڈا مارے چھے. اور میں کہ ختم نبوت چالیو مبارک ہوئے دونوں. کل قیامت کا دیہڑا ہوئے گا، نفسا نفسی ہوئے گی، کوئی کسی نے نیکی ادھار نہیں دے گا. اس دن تہاڈا وزن ہوئے گا، تسی ساری زندگی ختم نبوت دے نوکر ہو، اور جدا کانڈ دے ہاتھ ہوئے گا وہ کملی دے سائے وچ بولا دے گا. اس لیے ختم نبوت کے میدان میں اپنا کردار ادا کر. ختم نبوت کے اس میں بہت سے دلائل ہیں، حدیث مبارکہ سے بہت سے دلائل ہیں. کیا ایک دلیل عرض کر دو؟ علماء سے محبت، آپ سے شفقت لینے کے لیے ایک داد ماحول ذرا بنانا، جو کام کر رہے ہیں ان کے لیے ایک سند ہے. ایک دن نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب امیر المومنین خلیفہ خلافت سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں آئے. توجہ کرنا ذرا، دو جلیل القدر صحابی. عمر کون ہے؟ آیا مراد رسول ہے. یہاں میں آپ سے کچھ بلوانا چاہوں گا، خاص ضرورت ہے. حضرت عمر کون ہے؟ مراد رسول ہے. جسے شان عمر سن کر خوشی ہوئی ہے نا وہ تو ضرور بولے گا. عمر مراد رسول ہے، عمر سسر رسول ہے، عمر داماد مولا علی ہے. عمر کون ہے؟ جس کے بارے میں تاجدار مدینہ نے بتایا عمر کہ سائے سے بھی شیطان پناہ مانگتا ہے، عمر کی زبان پر حق جاری ہو جاتا ہے. وہ عمر جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ، وہ عمر جس کی نیکیوں کا شمار کوئی نہیں ہے. دیکھنا ذرا کیا سین کیا ہے، جس کی نیکیوں کا شمار ہی کوئی نہیں. وہ حضرت ابو بکر کی بارگاہ میں جا کے کہتے ہیں بھائی ابو بکر، یا توجہ کرنا ادھر ایسے نہیں، توجہ ذرا کریں گے تو میں غلط اللہ کہوں گا. وقت ختم ہو جائے تو انہیں قبلہ اشارہ کر دینا. توجہ کرنا ذرا. امیر المومنین صدیق اکبر کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں بھائی ساری عمر کی نیکیاں لے لے. کہہ کون رہا ہے؟ جناب عمر. کہہ کس کو رہے ہیں؟ جناب صدیق اکبر کو. کیا کہہ رہے ہیں؟ اے صدیق اکبر، میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لو، حج لے لو، نمازیں لے لو، روزے لے لو، زکاتیں لے لو، جہاد لے لو، ہجرت لے لو، سب کچھ لے لو. کروں کیا؟ کہا اپنی صرف 2 نیکیاں لے دے. دو صحابی آپس میں سودا کر رہے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں ساری عمر کی نیکیاں لے لو، 2 دے دو.
جناب صدیق اکبر نے پوچھا عمر وہ کون سی؟ کہا ایک دن والی ایک رات والی۔ کہا رات والی کون سی اور دن والی کون سی؟ کہا رات والی وہ جب غار میں محبوب کا پہرا دیا تھا، دن والی وہ جب یمامہ کے میدان کے لیے مسیلمہ قذاب جھوٹے مدعی نبوت کے قتل کرنے کے لیے خالد بن ولید کو مدینے سے روانہ کیا تھا، وہ روانہ کرنے والی نیکی اور غار پر پہرا دینے والی نیکی نہیں۔ بڑی اصولی بات عرض کروں، نہ غار والی نیکی میں کوئی نماز روزہ حج زکات ہے، نہ یمامہ کے طرف بھیجنے والے قافلے میں کوئی نماز روزہ حج زکات کا عمل ہے، ان میں کوئی یہ عمل نہیں ہے، لیکن اللہ کی قسم ساری نیکیوں پر بھاری ہے۔ کیوں؟ علماء کہتی ہیں ان دونوں نیکیوں کا تعلق حضور کی ذات سے، غار والی ذات سے، یمامہ والی ختم نبوت سے۔ دونوں نیکیوں کا تعلق حضور کی ذات سے ہے۔ حضرت عمر جانتے تھے، مولانا امام غزالی نے لکھا نا اپنی کتاب میں، ہیرے کی قدر چوری جانتا ہے، نیکی کی قدر صحابہ جانتے تھے۔ امام غزالی نے لکھا تو قربان جاؤں اس میدان میں ختم نبوت کے محاذ پر کام کرنے والوں، تمہیں جو پہلا اجر ملتا ہے نا وہ پتہ کیا ملتا ہے؟ تمہیں پتہ نہیں ہے، مجھے بھی پتہ نہیں ہے، لیکن تمہیں ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، پہلا اجر جو ملتا ہے وہ یہ ہے صاحب گنبد خضرا کی توجہ حاصل ہو جاتی ہے۔ جو ختم نبوت کے کام میں گھر سے نکلتا ہے اسے حضور کی توجہ مل جاتی ہے، جب اس ہاتھ میں کچھ کر گزرتا ہے پھر حضور کی دعا مل جاتی ہے۔ تو بتا جب وہ جان دے کے اڈیالہ جیل کی کوٹھری پہ بھی جائے، پھانسی میں 5 منٹ پہلے ہی چلا جائے تو جلاد پوچھتا ہے نا ممتاز اجے 5 منٹ رہی لینے غیر ایڈی کاری کا دیا، انہیں کہا تیرے 5 منٹاں نو ویکھائیں یا مصطفیٰ دے چہرے نو ویکھائیں۔ جب جان سے گزر جاتے ہیں تو پھر آقا خود آ جاتے ہیں، پھر کرم یوں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس محاذ پہ اپنے آپ کا کردار ادا کرو۔ تیسرا میری گفتگو کا آخری جز جو ہے وہ میں جتنے منٹوں میں آپ کہیں گے میں کر دوں گا۔ جی جناب، یہ باقی جو تیسرا جز ہے نا وہ میں انشاءاللہ پھر بھی تو آنا ہے نا، آنا ہے کہ نہیں آنا؟ ہمارا تو تعلق ہی بڑا وہ نظریاتی مشنری اور قلبی ہے، انشاءاللہ ہم آتے رہیں گے۔ باقی پھر سے کبھی آپ کو مرزائی سے ڈسکس شروع کرنے کا انداز یہ مجھے بتانا اگلے سال، مجھے پتہ یاد رہی ہے مرزائی سے بات کرنے کا انداز کیسے ہو اور اس کو سادہ انداز میں 2 × 2 4 حوالے کیا دیتے ہیں، یہ اگلا سال میرا موضوع ہوگا۔ آپ کے شبدہ بتنا دیا میں اپنی پکی کر گیا، ٹھیک ہے؟ لیکن مجھے امید ہے علامہ عمر حیات داروی صاحب وہ میں دس دیتے ہیں کہ تسی پیرا کو دعا لین جاندے ہو نا، ختم نبوت کا کام اپنے پنڈ چ بیٹھ کے کر، اللہ دی قسم مینوں درویش کامل نے دسیا انہیں کیا مدینے چ حضور خود دعا کرتے ہیں، اور نہیں ختم نبوت کا کام کرتے ہیں دعا دی لوڑ نہیں، وہ کہتے ہیں تم ہمارا دعا لینا لیا نہ دعا کروایا نہ کرو، دعا لیا کرو، کیوں کام ایک دے کرنا اللہ کی قسم دنیا کی کسی چودھری کی نوکری کریں تو وہ بھی کوئی تھوڑا سا ظرف والا ہو تو وہ بھی تجھے انعام سے نوازتا ہے۔ کروڑاں ارباں بادشاہیاں گنبد خضرا کی خاک پہ قربان، 1.25 لاکھ نبی کا وہ ظرف نہیں، رسولوں کا وہ ظرف نہیں جو ظرف اللہ نے اپنے محبوب کو دیا ہے۔ اللہ کی قسم تو نوکری کر کے تو دیکھ، مدینے والا دعائیں بھی دے گا، عطائیں بھی کرے گا، جنت کی بخشش کی ضمانت بھی مصطفیٰ دے دے۔ شرط اب میں جی شہزادہ چراہی نے ایک بات پہ ترمیم کی ہے، فرماتے ہیں کہ ادا بتا خود دعا ہے، تو وہ ایک جملہ مجھے شہزادہ چرائی چورے والوں کی ایک شہزادے نے بتایا تھا
وہ کہتے ہیں کہ عطاؤں کے لیے اداؤں کا دکھانا ضروری ہوتا ہے. آپ کے لیے دوہرا دیتا ہوں, عطا کے لیے ادا کا دکھانا ضروری ہوتا ہے. اس وقت تک عطا نہیں ہوتی چاہے وہ شیخ کامل کی بارگاہ ہو یا استاد کامل کی بارگاہ ہو یا وہ کسی بزرگ کی ولی اللہ کی غوث قطب کی بارگاہ ہو یا صاحب گنبد خضرا کی بارگاہ ہو. عطا دکھاؤ گے تو عطا ہوگی. اور حضور کی عطا لینے کے لیے اللہ کی قسم ختم نبوت سے بڑھ کر اور آسان رستہ اور ادا اور کوئی نہیں ہے. ادا تو اپنا لے, ختم نبوت کی آواز زبان پر تو سجا لے. ہاتھ ختم نبوت کے لیے تو لے کے نکلا, قدموں سے میدان میں ختم نبوت کے لیے تو نکلا. تیری قلم, تیری زبان, تیرا ہاتھ, تیرا پیسہ, تیری دولت, تیری آنکھ کھلے, تیری آنکھ کے تیرے بدلے تو ختم نبوت کے لیے, تیرا سینہ دھڑکے تو ختم نبوت کے لیے, تیرا قدم اٹھے تو ختم نبوت کے لیے, تیرا بازو ہلے تو ختم نبوت کے لیے, تیرا نعرہ لگے تو ختم نبوت کے لیے. عدالت میں جب مرزائی اور مسلمان کی بات ہو تو تیرا پارٹی گروپ مسلمان ہو, ختم نبوت والے ہو, تو پھر ادا تو دکھا جا, مدینے والا ادا ضرور کر جائے گا. بات ختم ہے. وہ اگلا موضوع میں نے اگلے سال کے لیے پیش کر دیا, وہ انشاءاللہ ہوگا. آج صرف آپ نے 3 بار نعرہ لگانا ہے, ٹیلے نہ مڑانا ہے. لفظ میرے غور کہتا ہے ٹیلے نہ مڑانا ہے, ربے تے کنگریز انہاں ٹیلے لانا جے تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مرزا پہ لعنت. آپ کھڑا کر کے لعنت پڑھی نہ ہوتا کہ طریقہ نہیں سمجھے. مرزا پہ لعنت, اے او دی قبر دا خیال کرنے, قبر او دے گڑے دا. مرزا پہ لعنت, مرزائیوں پہ لعنت, مرزائیوں کے یاروں پہ لعنت. باقی تو سینٹ میں بل پیش ہو رہا ہے نا, وہ 295 کے والے سے, وہ میں قبلہ قائد اہل سنت کی نظر کروں گا انشاءاللہ. وہ خود اس بات پہ, اور جو مودی نے باتیں کی ہیں انٹرنیشنل, وہ ساری انشاءاللہ ہمارے جو مین خطیب ہیں قائد اہل سنت وہ کریں گے. میں اپنا سبق جو مختصر وقت میں پیش کیا, اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے وہ ذریعہ نجات بنائے. بہت شکریہ. وما علیہ